شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه لا حول ولا قوة إلا به۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی نجات نہیں ہے مگر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے میں۔ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں تیسرا پارہ۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تلک الرسل سے مراد یہاں وہ رسول ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ انبیاء کے مختلف درجات ہیں اور وہ فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اور ان سب انبیاء پر کس کو فضیلت حاصل ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب کا سردار ہوں، لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا تھا، لیکن آپ کے اندر عاجزی اور بندگی کی خو تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی فضیلت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا یا خیر البریہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی بندے کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، یعنی آپس میں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے اپنے اپنے نبی کی فضیلت بتا کر۔ اللہ نے جس کو فضیلت عطا کی اس کو عطا کر دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد کے لوگ آپس میں نہ جھگڑتے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر اور ایمان میں لوگوں کا اختلاف تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی ساری امت ایمان لے آئی ہو، لہٰذا آپ ان کے انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اور بہت سے لوگوں نے اختلاف کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات، واضح دلائل، روشن دلائل آ چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، کیونکہ اختلاف عموماً ضد کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن بعض نے ان میں سے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ اختلاف نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں، تو ایسا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحت کے تحت
انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ جو کرنا چاہیں اس دنیا میں کریں، اور پھر اس کا انجام تو آخرت میں بھگتیں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں۔ یہاں ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نیک اعمال اور خصوصاً صدقہ خیرات آخرت کی نجات کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ ہے جملہ نوٹ کرنے کا، ٹھیک ہے، یاد رکھنے کا، عمل کرنے کا، کہ آخرت کی نجات کے لیے نیک اعمال اور خصوصاً صدقہ خیرات کام آتا ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی اپنے پاس رکھتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر اکیلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس وقت انسان کو صرف اس کے اعمال ہی کام آئیں گے، تو اعمال میں خصوصاً صدقہ خیرات کو اپنے نجات کے لیے وسیلہ بناؤ۔ قیامت کے دن دنیاوی دوستی، رشتہ داری، سٹیٹس، سفارش کچھ کام نہیں آئے گی۔ صدقہ انسان کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ آگ سے بچے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں ناممکن ہو۔ یعنی صدقہ خیرات کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت بڑی اماؤنٹ خرچ کرے تو تبھی اس کی نجات ہوگی۔ اگر صدقے میں دینے کے لیے اور کچھ نہیں، صرف ایک کھجور، اگر کھجور پوری بھی نہیں، آدھی کھجور، کھجور کا بھی ایک ٹکڑا اگر وہ بھی دے سکتے ہو تو دے کر آگ سے بچ جاؤ، کیونکہ آگ بڑی ہولناک چیز ہے جسے برداشت کرنا، اور وہ بھی دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ۔ دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے، لہٰذا اس کا تجربہ بھی کیا کیجئے۔ آج شام جب آپ کوکنگ کریں گے تو ذرا سا قریب لے جائیں اپنے ہاتھ کو، اور اگر آپ روٹی خود بناتے ہیں تو توے کے اوپر کوشش کریں ٹچ کرنے کی۔ انسان قریب بھی نہیں لے جا سکتا، ایسا ہول آتا ہے۔ اس وقت خاص طور پر اگر رو کر استغفار کر سکیں تو رو کر نجات مانگیں کہ اللہ اس آگ سے بچا لینا، اور اگر رونا نہ بھی آئے تو دل سے استغفار کریں اور دعا کریں، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا لینا، کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے، جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہوا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند تر بہت بڑا ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے، عظیم ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟
وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تم نے درست کہا اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو، یہ ہے وہ علم جو بابرکت ہے، یہ ہے وہ علم جو فائدہ مند ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے تو اس کے پاس وہ کون سا علم ہے جو اس کے لیے مبارک ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی، لہٰذا ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے اس کو پڑھنا شروع کرے۔ اگر عادت ہے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں تو عادت ڈال لیجئے۔ اس ایک آیت میں توحید کے 12 دلائل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل یہ واحد عظیم آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 5 نام ہیں، اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم، اور رب تبارک و تعالیٰ کی تقریباً 20 سے زیادہ صفات ہیں اس میں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو ان معنی اور صفات پر مشتمل ہو جس قدر ان پر یہ آیت الکرسی مشتمل ہے۔ یہ عظیم آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک آیت کے اندر 10 باتیں الگ الگ طور پر کہی گئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحی ہے، سدا زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی زندگی موت سے پاک ہے، باقی کسی کی زندگی موت سے بچی ہوئی نہیں۔ القیوم ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے۔ العلی بہت بلند ہے، ساری مخلوق سے بلند، 7 آسمانوں سے بھی اوپر، عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہوا۔ العظیم سب سے بڑا ہے، اپنی شان میں، حکومت میں، غلبے میں، ہر اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے۔ لہٰذا ہمیں اس آیت کو خود بھی یاد کر لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، دن کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کو دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا، لیکن یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ پھر جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی بچے تھے جو انہوں نے یہود کو دے دیے تھے، تو انصار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہرحال اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ والدین بھی اپنی اولاد کو زبردستی کسی اور دین میں داخل نہیں کر سکتے، یعنی اگر وہ خود بہک گئے ہیں تو اپنی اولاد کو مجبور کریں کہ وہ بھی ان کے ساتھ گمراہ ہوں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی والدین خود مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر ان کو اپنی اولاد کو یا والدین کو یا رشتہ داروں کو یا دوستوں کو اسلام کی دعوت تو دینی چاہیے، لیکن جبراً دھمکی دے کر ظلم ستم کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو بھی شخص مسلمان ہو سوچ سمجھ کر مسلمان ہو، کیونکہ اگر کوئی کسی پر زبردستی کرے گا تو اس کے دل میں ایمان تو نہیں آئے گا، وہ تو زبردستی کا ایمان تو قبول بھی نہیں ہے، پھر کیا فائدہ۔ اور یہاں جو لفظ طاغوت استعمال ہوا ہے تو طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے، خواہ جس کی بھی بندگی کی جائے، خواہ وہ کوئی انسان ہو، کوئی لیڈر ہو، شیطان ہو، بت ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی درخت ہو، پتھر ہو، کچھ بھی، یعنی جسے اللہ کا ند یا مد مقابل قرار دے دیا گیا ہو۔ یاد رکھیے طاغوت کی نفی کے بغیر ایمان مکمل نہیں، جب تک ہر قسم کے شرک کی نفی نہ کی جائے اللہ کے لیے اخلاص مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرط ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم
جب کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. پہلے سب الہوں کا انکار کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے. اور وہ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اور نام، ایک اور صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ الولی بھی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، جو اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے. کیسی مدد؟ کہ ان کو اندھیروں سے نکال لاتا ہے. کس کی طرف؟ روشنی کی طرف. اندھیرے تین طرح کے ہیں. نمبر ایک، جہالت کا اندھیرا. جہالت ایک تاریکی ہے، جیسے ایک نابینا انسان ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ کدھر کو جائے کدھر نہ جائے، وہ کہیں جا نہیں سکتا، اس کو رستہ نہیں ملتا. تو جاہل انسان کو بھی نیکی کے کاموں کا پتہ نہیں چلتا، اس کو رستہ نہیں ملتا. دوسرے، کفر کا اندھیرا، کفر کی تاریکی، اور اس کے مقابلے میں ایمان کی روشنی ہے. جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کا دل اور چہرہ روشن ہو جاتا ہے. تیسرے، نافرمانیاں، نافرمانیوں کے اندھیرے، گناہ، اور یہ جزوی تاریکی ہے. جتنی بڑی نافرمانی ہوگی اتنا بڑا اندھیرا، اور جتنی چھوٹی نافرمانی اتنا چھوٹا اندھیرا. ان تین اندھیروں کے مقابلے میں تین نور ہیں، یعنی تین تاریکیاں ہیں تو تین نور ہیں. جہالت، کفر اور نافرمانی کی تاریکی کے بالمقابل، جہالت کے مقابلے میں علم کا نور، کفر کے مقابلے میں ایمان کا نور، اور نافرمانی کے مقابلے میں استقامت کا نور، فرما برداری کا نور. اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے لے جاتا ہے روشنیوں کی طرف؟ اس کے لیے قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم میں آتا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں. تو قرآن سے ہمیں ایمان بھی ملتا ہے، قرآن سے ہمیں علم بھی ملتا ہے، اور قرآن سے ہمیں عمل کی طاقت بھی ملتی ہے. لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنیاں عطا کر دے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو. اور یاد رکھیے، تلاوت کا مطلب صرف عربی پڑھ لینا نہیں ہے. تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا. یعنی تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی، نیکیوں کا ذخیرہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ واقعات بیان کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیاروں کو، جن کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. پہلی مثال، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اشارہ ہے نمرود کی طرف، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی، لہٰذا وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا ایسا ہے تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم اسے مغرب سے لے آؤ. تو اس بات پر وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بادشاہ کے اللہ تعالیٰ کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی ہوئی تھی. شکر ادا کرنے کی بجائے، اطاعت کرنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے، ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے اور بگڑ گیا. اگر اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دیتا نا تو شاید وہ ایسا تکبر نہ کرتا اور اس طرح نہ بگڑتا. ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا. وہ بتوں کو پوجتے تھے، سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش وہ کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو بھی رب مانتے تھے.
اتنا بڑا شرک تھا ان کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ان سب چیزوں کی تردید کر کے لوگوں کو اکیلے رب کی طرف دعوت دینا تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے والد اور قوم کی بت پرستی کو چھوڑ کر ایک رب کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور اس کی وجہ سے وہ انہیں ہجرت کرنا پڑی، اور انہوں نے ہر طرح کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ اندھیروں سے نہ نکلے۔ کیوں نہ نکلے؟ اس لیے کہ وہ طاغوت کو مانتے تھے۔ تو جو طاغوت کی پرستش کرتے ہوں تو طاغوت انہیں روشنیوں سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ واضح دلائل، روشنیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے؟ اندھیروں میں رہنا پسند کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ایک اور مثال، یا اس شخص کی طرح جو ایک ایسی بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، کہنے لگا اس کی بربادی کے بعد اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے بھی 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ فرمایا نہیں، بلکہ تم تو 100 سال ٹھہرے ہو۔ تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب اس کے لیے یہ معاملہ خوب واضح ہو گیا تو کہنے لگا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، کمال قدرت والا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری، ناتوانی اور بے بسی نہیں۔ وہ جو چاہے بلا تردد، بلا رکاوٹ کر سکتا ہے، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، نہ کوئی اس کو عاجز کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے شک کو یقین سے بدل دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے۔ بہرحال کوئی یعنی کہ اس میں حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن مثال اس بات کی دی جا رہی ہے یہاں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف کی رہنمائی کی، کہ اس کے سامنے وہ سارا منظر پیش کر دیا اپنی قدرت اور طاقت سے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور کس طرح اجڑی ہوئی یہ بستیاں قیامت کے دن ان میں مرے ہوئے لوگ سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک تیسری مثال، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا تم 4 پرندے لے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور احکامات ان کے پاس آتے تھے، ان کو مردوں کے جی اٹھنے میں کوئی شک نہیں تھا، مگر انہوں نے اسے آنکھوں سے دیکھ لینا چاہا، عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کی۔ انسانی عادت ہے کہ وہ کسی چیز کو جاننے کے بعد پھر اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی چاہتا ہے، اور دیکھ کر جو یقین آتا ہے وہ صرف سن کر نہیں آتا۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ علم کانوں سے بھی سن کے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پھر اس میں اور طرح کا یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی، اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہی پرندوں کو ذبح کروا کے ان کی روح پرواز کر گئی، اور انہیں دور دور پہاڑوں، کیونکہ پہاڑ جڑے ہوئے تھوڑی ہوتے، ایک پہاڑ دوسرا، دور دور ان کے گوشت کے ٹکڑے مکس کر کے رکھ کے، اور پھر کہا کہ بلاؤ ان کو جیسے تم پہلے بلاتے تھے، اور وہ سب دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ کس طرح اللہ کی قدرت کے ساتھ، کیونکہ اللہ العزیز ہے، الحکیم ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، عزت والا بھی ہے اور غلبے والا بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور حکمت والا بھی ہے کہ ہر چیز کو سب سے بہتر انداز میں کرتا ہے۔ اس کی ذات اور صفات بے مثال ہیں، اور جیسا چاہے حکم دے اور جس سے جو چاہے کروا لے۔ اب جن کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے ایمان والوں کے لیے جو حکم پڑھا وہ کیا تھا؟ کہ اللہ کے مال میں سے خرچ کرو۔ اب یہاں
انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ آیات آئیں گی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، یعنی 7 شاخیں نکلی اس میں سے، جس کی ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. یہاں فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ، یعنی اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں، دین کی ترقی کے لیے، خیر و بھلائی کو عام کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا مراد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے. چھوٹی سی مثال، مثلا آپ کسی کو کوئی ایک کارڈ دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لو، کوئی اسلام کے بارے میں پیمفلٹ دیتے ہیں، کہیں بل بورڈ پر قرآن کی کوئی آیت لکھوا کے لوگوں میں اسلام کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل الاسلام، اسلام کی ترقی کے لیے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، کتابیں چھپواتے ہیں، کتابیں بانٹتے ہیں، یا اسی طرح کو آج کل جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، یا ادارے بنائے جاتے ہیں، یا پھر اداروں کی مینٹیننس ہوتی ہے. یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہوتے، یہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے. اس راستے میں جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بھلے اپنے اوپر ہی کیوں نہ خرچ کر رہے ہوں، لیکن آپ نے یہ کس نیت سے خرچ کیا؟ اللہ کے راستے میں جانا ہے. تو اللہ کے راستے میں جب آپ خرچ کرتے ہیں اپنے پر یا دوسروں پر، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے، اور اس کا اجر 700 گنا لکھا جاتا ہے. اور جیسی چیز خرچ کرتا ہے انسان ویسی ہی قیامت کے دن 700 گنا ہو کر ملے گی. ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی. جو اس نے دیا ہے 700 گنا بڑھا کر اس کو واپس لوٹایا جائے گا. لہٰذا کیونکہ عام طور پر ہم جب صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی یتیم مسکین کو اسپانسر کر دیتے ہیں، کہیں بھی استعمال کر، لیکن جب دین کے لیے دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں مفت مل جائے. ایسا ہی ہے نا؟ دین کا علم فری ہی ہونا چاہیے، لیکن آخر کوئی تو خرچ کرے گا جس کی وجہ سے فری ہو سکے گا. اور اگر سارے لوگ صرف لینے والے ہوں اور دینے والا کوئی بھی نہ ہو تو یہ کام کیسے چل سکتا ہے؟ تو ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، لیکن دین کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خرچ اللہ کی رضا کے لیے جب کیا جائے تو کسی کو بھی دے کر احسان نہ جتایا جائے. یعنی کسی کو یہ نہ کیا جائے کہ میں نے تو اتنا یہاں ڈونیٹ کیا ہے اور مجھے تو کوئی عزت نہیں دی جاتی، مجھے تو کوئی کسی کرسی پہ نہیں بٹھایا جاتا، اور اس طرح کے مختلف احسانات جتانا کہ میں نے بہت کچھ کیا اور مجھے ریٹرن کچھ نہیں مل رہا. یہ ریٹرن آپ نے بندوں سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، لہٰذا اس کو تو مینشن بھی نہیں کرنا. وہ عزت جو وہاں ملے گی اور وہ ریوارڈ جو وہاں ملے گا وہ یہاں تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اگر آپ دکھا کے بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ بہت خرچ کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھول جائیں گے اور کچھ دن کے بعد آپ بھی بھول جائیں گے، آگے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. لہٰذا فی سبیل اللہ اپنا وقت دیں یا مال دیں یا صلاحیتیں لگائیں یا اپنے اوقات کو والنٹیئر کریں، یہ سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی پر احسان نہ جتائیں. اچھا احسان بعض اوقات ہم اپنی زبان سے جتاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنے موڈز کے ذریعے، اپنے جیسچر کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے، کہ وہ اس میں ہم
کھچا کھچا رہنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے عمل میں استقامت ختم ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے اللہ ہی کی خاطر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب صفہ تھے، 400 کے قریب لوگ تھے جو مہاجرین میں سے یا مختلف قبائل سے آئے تھے، جو مسجد نبی کے باہر ایک چبوترے پہ رہتے تھے. آج بھی اگر آپ کو 400 لوگوں کو کہیں ٹھہرانا پڑے تو کیا حال ہوگا؟ پھر کتنا چاہیے ہوگا؟ اب ہوتا کیا تھا کہ انصار کے باغات تھے، وہ اپنی کھجوریں وغیرہ اتار کے مسجد نبی کے صحن میں لٹکا کے چلے جاتے تھے. تو یہ جو اصحاب صفہ تھے جو دن رات وہاں پر رہتے تھے، وہ اس میں سے جس کو بھوک لگتی وہ جا کے کچھ کھجوریں لیتا اور کھا لیتا. وہاں بڑی بڑی دیگیں کوئی نہیں پکتی تھیں، وہاں بڑے بڑے کھانے نہیں کھلائے جاتے تھے. وہ لوگ چند کھجوروں پر گزارا کر لیتے تھے اور کبھی سارا سارا دن بھوکے رہتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات بھوک کے مارے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ایسی صورت میں پھر صحابہ کرام جو تھے، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے، کیوں انصار کا درجہ اور رتبہ اتنا بڑا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دل کھول کے اپنا سب کچھ خرچ کیا، اپنے گھر شیئر کیے، اپنے باغات میں کام پہ لگایا لوگوں کو، اور بھی بہت طرح فیسیلیٹیٹ کیا. تو ایسے میں انسان چاہے کیش دے، کائنڈ دے، کچھ بھی دے، چاہے کسی باکس میں ڈالے یا ویسے کسی طرح خرچ کرے، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں. تو کسی کو بھی کچھ دے کر احسان جتلانا یا اس کے مقابلے میں مزید کسی چیز کا مطالبہ کرنا، یہ پھر عمل کو ضائع کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحیوں میں ہی بتا دیا گیا تھا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہ کرو کسی پر کہ تم اس سے اور زیادہ حاصل کر سکو. یعنی بعض اوقات ہم اس پر احسان کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی بینیفٹ ہو، اور اس پر احسان نہیں کرتے جو حقیقی ضرورت مند ہو لیکن اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ حاصل نہ ہوتا ہو. تو کسی کو کچھ دے کے احسان جتلانا کبیرہ گناہ ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات فرمائی. ابو ذر نے عرض کیا، وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے یا رسول اللہ، وہ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا، کپڑا لٹکانے والا، یعنی تکبر کی خاطر کپڑا نیچے لٹکا کے چلے، زمین پہ رولتا ہوا ہے. احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے. اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اور اللہ بہت بے نیاز، بے حد بردبار ہے. یعنی اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھے الفاظ سے معذرت کر لے، سائل کے اصرار پر بدتمیزی اور غصہ نہ کرے، اور درگزر سے کام لے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بردبار ہے، غنی ہے، حلیم ہے. لہٰذا ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرنا چاہیے، چاہے ان کے رویے ہمیں پسند نہ بھی آئیں، کیونکہ کشادہ چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے، بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور بھلی بات کرنا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس کی مثال صاف چٹان کی طرح ہے، جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش پڑے تو وہ اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر بھی یہ قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. مدینہ میں منافقین بھی تھے، بظاہر مسلمان تھے، لیکن وہ اپنا مال ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتے تھے، دکھاوا کر کے خرچ کرتے تھے تاکہ لوگوں کی نظروں میں جج جائیں، لوگوں کی نظروں میں بڑے بن جائیں، اچھے بن جائیں. اس سے ایمان والوں کو منع کر دیا گیا
کہ کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پہ ایک تو احسان نہیں جتاؤ، تکلیف نہیں دو، اور اسی طرح اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو صرف دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں۔ وہ شروع میں پڑھا تھا ہم نے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں مومن۔ تو یہ ان کی علامات ہیں، یعنی جس کو آخرت میں بدلہ ملنے کا یقین ہو اسے دکھاوے کا شوق نہیں رہتا، اس کو لوگوں کو دکھا کے مزہ بھی نہیں آتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، ہم ایسا کام کریں کہ لوگ بس ہماری واہ واہی کرتے رہیں۔ یہ بھی ایک خناس ہوتا ہے جو ذہن میں بھر جاتا ہے، اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے۔ ہماری اصل توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں۔ تو یہاں ایک مثال دی گئی کہ جس طرح ایک ریاکار بظاہر خرچ کرتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی جمی ہو۔ ترابن تنوین جو ہے تقلیل کے لیے ہے، اور دیکھنے والا اسے قابل کاشت خیال کرے لیکن جو ہی بارش ہو ساری مٹی دھل جائے اور پتھر کا پتھر باہر رہ جائے۔ تو اسی طرح ریاکار اپنے اعمال قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دیکھ نہیں پائیں گے، سب مٹ چکے ہوں گے۔ تو اوپر کی آیت مخلص مومن کے صدقہ خیرات کی مثال تھی جو صرف رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ مثال منافق کی ہے، ریاکار کی ہے، جس کا ایمان ہی نہیں۔ پھر فرمایا اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضامندی چاہنے اور اپنے دلوں کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، پورے اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، دل کے سکون اور خوشی کے ساتھ، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، جس پر تیز بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے تو فواری کافی ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص اہل ایمان کی مثال دی گئی ہے کہ ان کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، تثبیت قلب بھی ہوتی ہے، اور ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی پرفضا اور بلند مقام پر ہو، اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل لاتا ہے، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی کافی ہے۔ یہی حالت مومن کے عمل کی ہے، وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ زور کی بارش سے مراد زیادہ مال خرچ کرنا، اور طل یعنی شبنم سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا۔ اگر نیت درست ہے تو زیادہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور تھوڑا خرچ کرنا بھی کام آ جاتا ہے۔ جیسے صاف ستھری زمین پر باغ ہو، جتنا می برسے گا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا، ورنہ تھوڑا بھی ہو تو باغ کو کافی ہو جائے گا۔ تو نیت اگر درست نہیں تو بڑے سے بڑا ڈھیر بھی مال کا خرچ کر دیں تو کچھ فائدہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ عز و جل اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے۔ اب دیکھیں قیامت کے دن کیا حسرت ہوگی لوگوں کو جب ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے کہ یہ عمل تھے جو تم نے لوگوں کے لیے کیے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی اجر آج تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا کہ یہ میں نے کیا تھا، یہ میں نے دیا تھا، لیکن اس پر آج میرے لیے کچھ بھی اجر نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں، یہ سب ضائع، ردی، بیکار، کنڈم، اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آیا کیونکہ یہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اس بات پہ خوش ہوتا ہے جس پہ لوگ خوش ہوں، اور وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ راضی ہو۔ تو اس دن کا جو عدل ہے اللہ کا، اس سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کیا کرایا ضائع ہو جائے، پانی پھر جائے۔ لہٰذا دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر مجھ سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو تو معاف کر دے، اور میرے وہ اعمال ری انسٹیٹ ہو جائیں، دوبارہ واپس آ جائیں۔ اللہ وہ سب تیرے لیے، جو ہو چکا تو ہو چکا، تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ کے لیے توفیق عطا کر دے۔ پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اسی حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہوئی ہو تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔
بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، عمل کے قابل نہیں رہتا، نہ خود اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کام کر سکے، جیسے باغ دوبارہ لگا سکے جو جل جائے، اور نہ ہی پھر کسی سے بھی کام کروا سکتا ہے۔ کسی سے کام لینے کے لیے بھی انسان کو اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن منافق کا یہی حال ہوگا کہ جو صدقہ خیرات اس نے ریاکاری سے کیا ہوگا اور اس کے اجر کی اس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، تو وہ سب کچھ ضائع ہو چکا ہوگا اور اب مزید نیکیاں کرنے کا وقت بھی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو عمر بھر نیک عمل کرتا رہے لیکن آخر عمر میں اس کی سیرت بدل جائے۔ ساری زندگی اچھے کام کیے لیکن آخری عمر میں چھوڑ دیے اور نیک عمل کی بجائے برے عمل کرنے لگے۔ اس طرح وہ اپنی پہلی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے اور قیامت کے دن جو بہت تنگی کا وقت ہوگا وہ نیکی اس کے کچھ کام نہ آئے گی اور اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ بہت ہی ڈرانے والی بات ہے۔ میں سوچ رہی تھی ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور عمل کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں بتایا جتنا صدقہ خیرات کے بارے میں بتایا کہ کیا قبول ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اور کس طرح کرو اور کیا کرو۔ کتنی تفصیلی انسٹرکشنز ہیں۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے۔ قبولیت صدقہ کی ایک اور شرط ہے یہاں کہ چیز جو دی جا رہی ہے وہ عمدہ ہو، طیب ہو۔ اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا کہ لوگ کیش کی بجائے کائنڈ میں ڈونیشن مانگتے ہیں۔ لوگ اپنے پھٹے پرانے گندے مندے کپڑے اٹھا کے لے جا کے اسلامک سینٹرز میں رکھ دیتے ہیں ڈھیر بنا کے، کوئی اور شاید ان کے لیے دھو دے گا اور اس کو صاف کر دے گا، اور بعض کپڑے تو ایسی حالت میں نکلتے ہیں کہ انسان ان کی سمیل بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ اللہ کے راستے میں ہم دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صدقہ کسی انسان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدقے میں چیز دیتی تھی اس کو خوشبو لگا کے دیتی تھی، عمدہ طریقے سے دیں۔ ہم جب انسانوں کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو اتنی زبردست پیکنگ کر کر کے، کیونکہ اس سے مقصود ہمارا انسانوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، چاہے اندر چیز کسی کام کی نہ ہو لیکن پیکنگ وہ خوب کریں گے۔ اللہ کو جب کوئی چیز دینی ہو تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ بس جو چیز اپنے کام کی نہیں وہ بس بیکار سمجھ کے دوسرے کو دے دو جی، اور گاربیج بیگ میں ڈال کے دیتے ہیں، جیسے گاربیج گھر کے باہر رکھتے ہیں ایسے ہی فی سبیل اللہ کسی مسجد میں جا کے رکھاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے مسجدوں کو ڈمپ ایریا بنایا ہوا ہے۔ جو پھٹے پرانے قرآن مجید ہوتے ہیں، جو ردی ہوتی ہے، جو کتابیں پڑھ کے اب کام کی نہیں رہی، اب گھر میں اچھی نہیں لگ رہی، وہ اٹھا کے ساری جا کے دے دو۔ وہ جانے ان کا کام جانے، بس وہ ہے نا اس کام کے لیے کہ جو لوگوں کی ردی کو صاف کرتے رہیں۔ ہم دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کے دن یہی چیزیں وصول کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم جا کر؟ برائے ابن عازب کہتے ہیں یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری، ہم کھجوروں والے تھے، ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا، کوئی آدمی ایک خوشہ کوئی دو خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتا، اہل صفہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی وہ خوشے کے پاس آ کر اپنے عصا سے ضرب لگاتا اور اس میں سے نیم پختہ اور پختہ کھجوریں جو گر پڑتی ان کو اٹھا کے کھا لیتا۔ کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہ تھی وہ نکمے اور ردی خوشے لے کر آتے، اور ایسے خوشے بھی جو ٹوٹے ہوئے ہوتے انہیں لٹکا دیتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ تم وہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کو بھی مت دو۔ برا کہتے ہیں اس آیت کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنی سب سے عمدہ چیز لے کر آتا۔ ہم نے بھی آیت سن لی ہے اور آج کے بعد ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں جو دینا ہے عمدہ اور اچھا ہی دینا ہے، ورنہ اللہ کو ہمارے ان صدقات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ الغنی ہے، وہ ساری مخلوق سے
بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں شیطان کے وسوسے سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ انسان جب صدقہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان آڑے آ جاتا ہے، دل میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور پھر شرمناک بخل کی ترغیب دیتا ہے اور اکساتا رہتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسے کے بالمقابل خرچ کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جب دو گے تو تمہیں کئی گنا زیادہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے دے۔ یہ دعا ملتی ہے آپ کو کہاں سے؟ کس کی دعا؟ فرشتوں کی، جو معصوم ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کہ اللہ جو دے رہا ہے نا اس کو اور دے۔ اور دوسرا بد دعا کرتا ہے، اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، ایسی جگہ خرچ ہو پھر کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا، کم نہیں ہوتا، جو تمہاری قسمت کا اور آئے گا، برکت ہوگی۔ لیکن اس سب کے لیے حکمت چاہیے نا، تاکہ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر سے نواز دیا گیا، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ حکمت سے مراد صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس سے مراد دین کا فہم، علم اور فقہ، صحیح بصیرت بھی لیا گیا ہے، اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی لی گئی ہے، کیونکہ آپ کی باتیں حکمت پر مبنی ہوتی تھیں، وزڈم والی ہوتی تھیں۔ قابل رشک ہے وہ انسان جس کو اللہ حکمت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک دو خوبیوں کے سوا کسی پر جائز نہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی مکمل قدرت یعنی توفیق بھی دی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ صرف صدقات کے بارے میں صحیح فیصلے نہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں، اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہو یا کوئی نظر مانی ہو تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ یاد دہانی کرا دی گئی، جو کر رہے ہو نا، چاہے نظر مانتے ہو یا صدقہ کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہے۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لینا جو اصل میں فرض نہیں تھی، مثلاً کوئی نفل نماز یا روزہ یا صدقہ یا حج یا عمرہ وغیرہ۔ ایک نظر ہوتی ہے نظر مطلق، اور دوسری ہوتی ہے معلق۔ مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر کسی نیکی کو لازم کر لینا، کہ مثلا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئندہ سے تہجد کی نماز پڑھوں گا یا عمرہ کروں گا۔ یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، کہ آپ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں کسی نفل کام کی، فرض تو ادا کرنا ہی ہے، کسی نفلی کام کی کمٹمنٹ کری آپ نے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے آپ کو۔ دوسری نظر معلق ہے، کسی شرط کے ساتھ نظر، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، مثلا صدقہ کروں گا یا نفل پڑھوں گا۔ یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستغنی ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد بر نہیں لائے گا کہ کوئی میرے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ دے دیں گے تو میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا۔ اتنی عجیب بات ہے نا، اللہ سے شرطیں لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانا کرے، نہیں ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے، نظر کی وجہ سے تقدیر نہیں بدلتی۔ لیکن جو اللہ کی خاطر کوئی نظر مانے، کوئی کمٹمنٹ کرے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے یہ نظر مانی ہو کہ وہ اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ نظر توڑ دے، وہ نہ مانے، وہ نہ کرے۔ پھر فرمایا، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ پہلے چھپے ہوئے صدقات کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہاں اعلانیہ صدقے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے، اور اس کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ یہ بھی اچھی بات ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو، ریاکاری نہ ہو،
کیونکہ اس سے انسان بخل کی تہمت سے بچتا ہے کہ فلاں تو بڑا ہی بخیل ہے، کبھی کچھ نہیں دیا اس نے۔ تو اب دکھا کے دینے والوں کی مثال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے تبوک کے موقع پر کیا کیا تھا، اپنے گھر کا آدھا سامان دیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا گھر دے دیا تھا۔ اب یہ دکھا کے دیا ہے صدقہ، اس سے ہمیں ہمیشہ موٹیویشن ملتی ہے نا۔ تو جب انسان بعض اوقات اپنے نفس کو کنٹرول کر کے دکھا کے بھی دیتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بن جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں کہیں لیکچر دے رہی تھی تو کسی نے کہا کہ مجھے یہ کچھ پیسے گرے ہوئے ملے ہیں، تو میں نے کہا چلے میں اناؤنس کر دیتی ہوں۔ میں نے جب اناؤنس کرنا شروع کیا، لوگوں نے میری بات توجہ سے نہیں سنی، اور میں نے وہ پیسے رکھ دیے، لوگوں نے لا کے اس کے اوپر اور پیسے رکھ دیے کہ شاید یہ ڈونیشن ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دکھا کے انسان بات کوئی کر رہا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیسے دکھا کے پیسے مانگ رہے ہیں نا۔ تو دکھا کے دینے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں اچھا اس نے اتنا دے دیا، میں اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ تو پوشیدہ صدقہ ایک گواہ بھی ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، عام طور پر لوگ جو گواہیاں دیتے ہیں اس کے حق میں، اس میں خاص طور پہ بچے، کہ ہماری والدہ یا والد بس دینے والے تھے، ہر ایک کو دیتے ہی رہتے تھے، ان کو دینے کا بڑا شوق تھا، تو پھر اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے بھی دیتی ہے، صدقہ جاریہ۔ تو بہرحال یہاں دو طریقے بتائے گئے، اعلانیہ صدقہ دینا اور چھپا کے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اچھا قرار دیا ہے، لیکن چھپا کے دینا بہرحال سیف سائیڈ ہے کہ انسان کے اندر کوئی ریاکاری نہ آ جائے یا تکبر نہ آ جائے۔ اور جو چھپا کے اور دکھا کے دونوں طرح دیتے ہیں، نیت خالص کے ساتھ، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جسے کبھی بھی بربادی نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ قیامت کے دن 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ کہ جس کے دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں کو خبر ہی نہیں کیا دیا۔ اور مخفی صدقہ رب کے غضب کو بجھانے کا ذریعہ ہے، قبر کی گرمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ دے رہے ہوں نا، خاموشی سے کسی باکس میں ڈال رہے ہوں، تو پھر دعا بھی کیا کریں، یا اللہ اس سے میری قبر کی آگ ٹھنڈی کر دینا۔ اور اللہ الخبیر ہے، یعنی اس سے کوئی بھی خبر پوشیدہ نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر حرکت، ہر سکون، ہر اضطراب، ہر اطمینان کو کی خوب خبر ہے۔ خبیر اس کو کہتے ہیں جو پوشیدہ چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہو۔ پھر فرمایا انہیں ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو تو وہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، اور تم تو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ یہ سب کچھ ہم صرف آگے ڈپازٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، واپس آپ کو ملے گا۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ مجھے فلاں چیز دو میں تمہیں واپس دیتی ہوں، تو آپ دیں گے یا نہیں؟ واپس ہی مل جانی ہے نا، دو، خوشی سے دو۔ تو یہ جو کچھ اللہ کے راستے ہم دے رہے ہیں واپس ملنا ہے، اس لیے خوشی سے دیں۔ اور خاص طور پر جن لوگوں کو دینا پسند نہ ہو، صحابہ جو تھے وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو دینا پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت اسماء کو اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کی اجازت دی۔ اور پھر اب وہ خاص جگہ بتائی گئی ہے جہاں صدقات کرنے چاہیے۔ یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو زمین میں معاش کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ نا واقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں ان مہاجرین کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی، اپنے گھروں میں وہ اچھے بھلے تھے، لیکن جب اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو کنگال ہو گئے۔ تو اب مسلمانوں کو خاص تلقین کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہمہ وقتی کارکن ہیں، دین کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، وہ تمہارے مال کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر مسکین وہ نہیں ہوتا جو سوال کرتا ہے اور ایک دو کھجوریں کوئی دے دے، اور اصل مسکین وہ ہے جو سوال سے بچے، کہ سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے، ضرورت بتاتا نہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر اصرار کر کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے۔ پیچھے بتایا گیا کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، اب یہ بتایا گیا کس وقت دینا ہے۔
الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ رمضان موقع خرچ کرنے کا، دن کو بھی اور رات کو بھی، دن کو روزے کی حالت میں دورہ قرآن پہ جاتے ہوئے اور رات کو قیام کے لیے مسجد جاتے ہوئے، دونوں اوقات کھلے ہیں، سرن و علانیہ، اور دونوں طرح دے سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کو دنیا میں کیا ملے گا؟ خوف اور غم سے نجات ہوگی، دل میں اللہ کی محبت بھر جائے گی۔ اس کے مقابلے میں جس چیز کو شدید کنڈیم کیا گیا وہ ربا ہے، سود ہے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو کوئی دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو پسند کرتا ہے لیکن سود کو ناپسند کرتا ہے۔ سود کیا ہے؟ ربا کیا ہے؟ ربا کا مطلب تو بڑھنا، یعنی کسی کو اگر آپ نے قرضہ دیا ہے تو واپس اتنی اماؤنٹ لینے کی بجائے اس سے زیادہ فکس کر کے لیں، تو جو فکس کیا ہوا مال ہوتا ہے وہ ربا شمار ہوتا ہے۔ اور یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، خصوصاً اس کے دماغ پہ حملہ آور ہوتا ہے، اسے چوکے مارتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اسی لیے من ہمزات الشیاطین سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر اسی طرح شیطان انسان کو بھلواتا بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، یعنی بعض بیماریوں کا سبب بھی شیطان بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس آیت میں سود خوروں کے لیے وعید بھی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناشکرے سخت گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی انسان مالدار ہو کر محتاج کو قرض بھی مفت میں نہ دے، جب تک کہ سود نہ لے تو یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جان لو کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ وہ وعید ہے جو کسی اور جرم کے بارے میں نہیں دی گئی اتنے واضح الفاظ میں۔ پھر فرمایا اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک مہلت دینا ہوگی، اور اگر تم اصل قرض یعنی صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی تنگ دست کو مہلت دو یا اس کا قرضہ ہی معاف کر دو، کیونکہ جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود سے اصل رقم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ بعض اوقات تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی، جو اصل مال ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ لوٹانا پڑتا تھا اور ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ تو مہلت دینے کا اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تو جب تک وہ اس کے پاس ہے ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے اس اماؤنٹ کا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔